میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم جو اولیاء اکرام کا عرس مناتے ہیں، ان کے نام پر جلسے منعقد کرتے ہیں، ان کے نام پر لنگر کرتے ہیں، ان کے نام پر نظر و نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، یقیناً ان ساری چیزوں کا مقصد جو ہے اللہ کے ان ولیوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے نانا کے لیے، دادا کے لیے، والد والدہ کے لیے، دوست احباب کے لیے کبھی تیجا کرتے ہیں، کبھی 8واں ہے، کبھی 10واں ہے، کبھی 40واں ہے، کبھی برسی ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ کر کے گویا اپنے مرحومین پر احسان کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے۔ تو ہم اپنے مرحومین کی طرف سے یہ سب کچھ کریں تو ان پر احسان ہے، اور اولیاء اکرام کے نام پر اگر یہ سب کریں تو اپنی جان پر احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو وقتاً فوقتاً اولیاء اکرام کی تاریخیں مناتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے مہینے ہم نے جشن سیدنا صدیق اکبر منایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کبھی جشن مولائے کائنات ہے، کبھی غریب نواز کی چھٹی ہے، کبھی حضور غوث اعظم کی 11ویں ہے، کبھی شہدائے کربلا کا ذکر ہے، کبھی شہدائے بدر و احد کا تذکرہ ہے۔ تو ہم سال بھر یہ جو ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، ہم گویا ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہیں کہ میرے کریم، ہم تیرے ان محبوبین سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقے میرے کریم اس محبت کی لاج رکھ لینا، اور قیامت میں اپنے انہی ولیوں کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما دینا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک شخص کو پتا چلا کہ فلاں مقام پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اس کے دل میں جستجو پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ چلیں اس اللہ کے ولی سے ملاقات کریں۔ اب اللہ کے ولی سے ملنے کی غرض سے وہ نکل پڑا۔ جس راستے سے وہ جا رہا تھا اسی راستے میں ایک فرشتہ آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس شخص سے ملاقات ہوئی فرشتے کی تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو، منزل کیا ہے؟ تو اس شخص نے بیان کیا کہ میں فلاں ولی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ اس آبادی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، بس اس سے ملنے کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کیا کوئی خونی خاندانی رشتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی کاروبار کا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ کیا کوئی قرض کا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ کیا کوئی پیسے کا لین دین ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا پھر کیوں جاتا ہے؟ جب خونی خاندانی رشتہ نہیں، کاروباری کوئی معاملہ نہیں، کوئی قرض اور پیسے کا لین دین نہیں، تو پھر تو بھلا اس کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے تحت میں اس کے پاس نہیں جاتا، بلکہ میں تو صرف اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔